والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم. صلوات. تاخیر کی بھی معذرت چاہوں گا، میری طبیعت بھی ناساز ہے جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا. جو مطالب پیش کروں اسے محبت سے سن لیجئے گا. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے نواں سورہ ہے، سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 105 ہے، اور سمجھانا یہ کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ ہمارے اعمال کو ہمارے مولا دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعہ عقیدہ یہ ہے، اور اگر خدا نہ کرے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب آئیے ذرا، بہت سے افراد کہتے ہیں تم کہتے ہو تمہارے امام غیب کا علم رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام، رسول خدا، جناب خاتون جنت، یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کوئی دلیل بھی ہے قرآن سے. تو میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں، یہی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، قول، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اعملوا، عمل کرو، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا. یہاں رک جاتا اللہ تو ہمارا عقیدہ ثابت نہ ہوتا، لیکن اللہ نے بات کو یہاں روکا نہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے. اب پیغمبر کس سے مخاطب تھے؟ سامنے کون تھے؟ سامنے تھے صحابہ کرام. پیغمبر خطاب کر رہے ہیں صحابہ سے، ان کے ذریعے پوری امت سے. بھائی توجہ رہی ہے، ایسا نہیں کہ سارے مجمع کی توجہ. اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں صحابہ سے، اور صحابہ کے ذریعے ساری امت سے، عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی. سارے رسول نہیں، مجمع نہیں ہے بھئی. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، رسول جمع ہے رسول کی. اللہ نے یہ نہیں کہا سارے رسول دیکھیں گے، کہ تم عمل کرو، اللہ عمل کو دیکھ رہا اور اس کا رسول عمل کو دیکھ رہا. والمؤمنون، اور کچھ ایسے مومن ہیں کہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہے. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ ہر عمل کو دیکھتا. میں چند روایات پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سرور کائنات سے جب سنا، آپ نے کہا دیکھو مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو. پہنچ گیا. مجھ سے پہلے سجدے میں مت جایا کرو. میں دیکھیں جب انسان، میں تقریر کر رہا ہوں نا، میرا رخ آپ کی طرف ہے. جب خطبہ دیتے ہیں رخ مجمع کی طرف ہوتا.
لیکن جب نماز پڑھاتے ہیں نا تو محراب کی طرف رخ ہوتا، قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، مجمع کی طرف پشت ہوتی ہے۔ تو اب صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کا رخ ہوتا ہے محراب میں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہم میں سے کون رکوع میں پہلے گیا کون سجدے میں؟ آپ پہنچے بھئی رات کے اس پہر میں سارا دن آپ مجالس سنتے رہے ہیں، میرا پہلا اتفاق ہے آپ کے اس شہر ڈسکا میں، لیکن آپ بہت خوبصورت انداز سے سن رہا ہے۔ وہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ عزیزان کرام میں پیش کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ کا رخ ہوتا ہے محراب میں، ہم ہوتے ہیں پشت پہ، آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہم میں سے کون کون رکوع میں پہلے چلا گیا کون کون سجدے میں؟ تو آپ نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے بھی دیکھتا ہوں، ویسے ہی پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ بڑے بڑے صحابہ دیوار کے پیچھے چھپ جاتے تھے، آج میں پہلے سلام کروں گا، پیغمبر ہر آدمی کو پہلے سلام کرتے تھے، کچھ چھپ جاتے، آج میں پہلے سلام کروں گا۔ پیغمبر دیوار بغیر دیکھے نام لے کے کہتے باہر آجا سلام، نام لے کے سلام کرتے۔ ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں، والمؤمنون، اور کچھ ایسے مومن ہیں، کچھ امیر المؤمنین ہیں جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے چلیں گے میرے ساتھ۔ اب ایک مرتبہ جناب سرور کائنات مسجد نبوی میں تشریف فرما، مولا کائنات قریب میں کھڑے ہیں، کچھ صحابہ آ رہے تھے، آپ نے کہا رک جاؤ وحی نازل ہو رہی ہے، نہیں ہے مجمع، وحی لاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مولا نے کہا رک جاؤ وحی آ رہی ہے، جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام نے روکا سب رک گئے، پھر کہا اب آ جاؤ وحی ختم ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی نے ہمیں روک دیا تھا، قریب نہ جاؤ وحی آ رہی ہے۔ کہاں علی صحیح کہہ رہے تھے۔ پیغمبر نے جناب مولا کائنات کو دیکھا، فرمایا انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، یا علی آپ بھی وہ سب کچھ سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں۔ توجہ فرمائے جانے کی رہا کہا انکا تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، اوروں میں علی میں فرق ہے۔ میری بات پہنچ رہی، میری بات پہنچ رہی جانے کی رہا بھائی، تفسیر کا وقت نہیں ہے، یہ میرے اشرے کا موضوع ہے، خلاصہ پیش کر رہا۔ تو ایک آدمی جا رہا تھا مولا امام ہفتم سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملنے۔ جب وہ جانے لگا تو ایک اور شیعہ نے کہا تم مولا سے ملنے جا رہے ہو، ذرا مولا سے کہنا میں بڑا پریشان، میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ اس شیعہ نے جا کے کہا مولا ایک ہماری بستی میں ایک اور شیعہ ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ پریشانی ہے۔ اس نے کہا مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں۔ امام نے نام لے کے کہا اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں؟ ہم تم سے غافل کب ہیں جو تم اوروں کے ذریعے پیغام بھجواؤ۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اب میری بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ اگر کبھی آپ سے کوئی کہے تمہارے مولا ہیں نجف میں اور تم یہاں ڈسکا میں بیٹھ کے مانگ رہے ہو،
ہم ایسوں سے مانگتے ہی نہیں جو سنتے نہیں ہیں. ہم یقین کے ساتھ مانتے ہیں آواز نجف تک جائے گی. میری آواز اتنی مضبوط نہیں کہ نجف جائے، مولا کی سماعت اتنی بلند ہے. عزیزان گرامی ایک اور جلدی سے واقعہ پیش کر دوں، وقت دکھاتا رہنا بیٹا. عزیزان گرامی امام علی النقی علیہ السلام متوکل عباسی کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ ہاں اس پہ بے شماری ہے ویسے. تو قاتل امام علیہ السلام بہرحال یعنی ظالم ہے اور کربلا پہ اس نے بے انتہا مظالم ڈھائے ہیں. بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا ابھی کیونکہ وقت نہیں. تو اس نے ایک مرتبہ افریقہ سے بڑے قد آور غلام خریدے، 50 غلام خرید کے لایا. 7-7 فٹ کے لمبے چوڑے افراد، آپ نے دیکھا نا افریقہ کے لوگ بہت لمبے چوڑے طاقتور ہوتے ہیں. تو 50 غلام خرید کے لایا. ایک آدمی سے کہا ذرا یہ شیعوں کے امام کو بلانا، ہمارے غلاموں کے سامنے سے گزرے، انہیں پتہ چلے ہمارے غلام ایسے. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. ایک مرتبہ وزیر نے کہا، فرزند رسول متوکل نے کہا، 10ویں امام سے کہا. متوکل نے کہا ذرا آپ کو سیر کرا دوں. یہ نہیں کہا، دل میں خوف بٹھانا چاہتا ہوں. وہ ڈرنے والے اور ہیں، یہ حیدر کرار کی نسل ہے. جانے کہ ایک مرتبہ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو جیسے ہی لے کے آئے نا غلاموں کے سامنے، تو سارے غلام امام کے قدموں میں گر گئے، ہاتھ چومنے لگے، پاؤں چومنے لگے. توجہ. تو متوکل اپنے محل سے اندر سے دیکھ رہا تھا، قلعے سے دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ جائیں گے، ہمارے غلام اتنے لمبے طاقتور، ان پہ روپ ڈالیں گے. اس نے کہا غلام ہمارے ہیں، قدموں میں ان کے بیٹھے، کھلاؤں پلاؤں میں، اور ہاتھ چومے پاؤں چومے علی الہادی کے، علی النقی کے. کہ ذرا بلاؤ پوچھو، ان کی زبان ہمیں نہیں آتی، تم جانتے کیسے ہو اسے؟ تو اس نے کہا بھئی مجھے تمہاری زبان نہیں آتی، تم اسے کیسے جانتی ہو، علی نقی کو کیسے جانتی ہو؟ کہ انہیں، یہ تو افریقہ ہر شب جمعہ آ کے ہمیں تبلیغ کرتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تو شب جمعہ میں آ کے ہمیں تبلیغ کرتے تھے. متوکل نے فوراً کہا لیکن یہ تو عرب ہے. علی النقی علیہ السلام، میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام، اس نے کہا بھئی یہ تو عرب ہے، تم افریقہ کے رہنے والے، ان کی زبان اور ہے، تمہاری زبان اور، تو تم ان کی تبلیغ سمجھتے کیسے تھے؟ کہا نہیں یہ ہمیں ہماری زبان میں تبلیغ کرتے تھے. کہا کیا تبلیغ کی؟ کہا توحید انہوں نے سکھائی، نبوت انہوں نے بتائی، ولایت توجہ فرما رہے جانے کے نا. میرا پہلا اتفاق ہے لیکن آپ نے جتنی مجھے محبت دے دی، جس محبت سے سنا، بتانے کے نام ہر امام علیہ السلام بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اذان گرامی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام ہماری ہر بات سنتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں اگر 12ویں امام سے متعلق کہو تو سمجھ میں آتا ہے وہ ابھی زندہ ہیں، پہلے 11 تو زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں نہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، نہیں ہے مجمع. شیعہ عقیدہ یہ ہے، صرف ان کا نہیں ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں
کچھ لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن زندہ لاشیں ہیں. کچھ قبروں میں سو رہے ہیں زندہ. توجہ فرمائے جا نہیں رہا. ہم صرف زندوں سے مدد مانگتے ہیں. توجہ پہلی بات, ہمارے 11 امام بھی شہید. اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں. توجہ, میرے 2 بھائی پہنچ گئے, مجھے سارے مجمع کا پہنچانا. اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں مارے جائیں گمان بھی مت کرنا وہ مردہ, بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں. امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, امام جار اللہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں, دونوں ہمارے علماء نہیں ہیں, کہ سرور کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ, الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اے میرے صحابہ یاد رکھنا, اگر کوئی میری آل کی محبت میں مر جائے تو مردہ بھی زندہ ہے. میں پریشان تو نہیں کر رہا ہوں. حبیب خدا فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے نا وہ مرتا نہیں ہے, وہ شہید ہوتا. میرا سوال, اہل بیت کی محبت میں مرنے والا شہید ہے اور زندہ ہے, تو کیا اہل بیت خود زندہ نہیں ہے؟ جس محبت سے آپ نے سنا میں ممنون ہوں. توجہ فرمائے جا نہیں رہا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت زندہ اور وہ موجود ہیں. میں ایک اور بات بھی واضح کر دوں, میں صرف 14 کے متعلق نہیں کہہ رہا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں صرف 14 کے متعلق نہیں کہہ رہا کہ وہ زندہ ہیں موجود ہیں. اگر کوئی مولا عباس کو زندہ نہیں سمجھتا نا, علم کی زیارت نہ کرے. بات واضح ہو رہی ہے. میں ایک جملہ روک کے پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, بہت سے افراد کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تمہارے امام مدد نہیں کر سکتے, اور ہمارے بہت سے نوجوان کہتے ہیں مولانا کوئی دلیل دیجئے. تو آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں تم نے پچھلے مہینے گناہ کیا تھا, تو گناہ کیسے کر دیا؟ کہا میں نے نہیں کیا, شیطان نے بہکا دیا. توجہ, اچھا شیطان سے ملے ہو؟ نہیں ملا نہیں ہو. دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں. تو پھر اس نے گمراہ کیسے کیا؟ کہا یوسوس فی صدور الناس. اللہ نے قرآن میں بتایا دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا, نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا, ملنے کی ضرورت نہیں, دلوں میں وسوسہ ڈالتا. شیطان مردود تو گمراہ کر لیتا, اور وہ جو اللہ کا ہادی و مہدی ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں رہا.
بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن ایک بات کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی، دنیا کا اصول ہے، اس وقت کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جنگیں، لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے نا تو دو پرچم بلند کیے جاتے ہیں، دونوں فوجوں کے پرچم بلند کیے جاتے ہیں، دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے نا تو صرف ایک فوج کا پرچم بلند ہوتا ہے، وہ ہے جیتنے والی فوج کا۔ اگر کبھی کوئی پوچھنا کربلا میں کون جیتا تو کہنا ہم تمہیں حسین کا پرچم دکھاتے ہیں، تم بتاؤ یزید کا پرچم۔ ممنون، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، اور آپ سب کو سلامت ہیں، آپ سب سلامت ہیں۔ دیکھ رہے میری حالت کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود جب منبر پہ آتا ہوں مجھے نہیں پتا طاقت کون عطا کرتا، نہ جانے کون سی بی بی چاہتی ہے ان کے بیٹوں کا تذکرہ ہوتا رہے۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آئیں ذرا چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ۔ مدینہ شہر ہے اور ایک بزرگ بی بی ہیں جو کربلا نہیں، جن کا نام ہے ام البنین، وہ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب قافلہ واپس آیا اسیروں کا تو مولا سجاد علیہ السلام نے بشیر سے فرمایا، بشیر ہم فوراً اس حالت میں مدینے نہیں جائیں گے، کوئی بی بی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر نہ جائے، ذرا پہلے جا کے اعلان کر دے۔ کہ مولا اعلان کیا کروں؟ کہ اعلان کر میرے بابا کربلا میں شہید ہو گئے۔ بشیر منبر رسالت پہ آئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وبکارا۔ نہیں کہا مدینے والے، کہا یثرب والے۔ پیغمبر سے پہلے مدینے کا نام تھا یثرب، کا نام پلٹا دو۔ جس نبی کی وجہ سے نام مدینہ رکھا تھا کلمہ گو نے اسی نبی کا نواسہ مار دیا۔ حضرت اللہ، میں جانتا ہوں آپ سارا دن روتے روتے تھک گئے ہوں گے، لیکن ایک سوال کروں، آپ جب زیادہ روئیں گے تو آپ کو پانی تو مل جائے گا نا؟ اگر آپ کے آنسو چہرے پہ بکھر جائیں تو کوئی رومال تو دے دے گا نا؟ اور اگر آپ زیادہ روئیں تو کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارے گا؟ اجرکم اللہ۔ بس بھئی مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا، بشیر جاؤ جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دو میرے بابا کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بشیر نے اعلان کیا، اے یثرب والو قتل الحسین بکربلا، حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی، حسین مارے گئے؟ بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ بی بی نے سر پہ برقع لی اور ہاتھ میں عصا، اپنے پوتے کو بلایا، فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی اپنے پوتے کے ساتھ مسجد نبوی آئیں اور آنے کے بعد بلند آواز سے سوال کیا، بشیر یہ کون سے حسین کربلا میں مارے گئے؟ بشیر کو نہیں معلوم یہ بی بی کون، کیونکہ بی بی برقعے میں تھی۔ تو اس نے بڑے ادب سے کہا، بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے سوال کیا، بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ ابھی بشیر کو نہیں معلوم کون۔ تو ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا، نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین علیہ السلام آئے۔ بی بی نے کہا، بشیر میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا،
بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کرنا ہے، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا۔ میں کیسے مان لوں میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا اور وہ روک نہیں سکتا؟ میں نہیں مان سکتی۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے، بس یہ جملہ سننا تھا، جناب ام المؤمنین زمین پہ گر گئے اور ماتم کرتی جاتی کہتی با عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ اب بشیر سے رہا نہیں گیا۔ بی بی کون سے جملے نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا۔ بشیر جب تو نے کہا نا میرا بیٹا گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں اس کا چہرہ زمین پہ لگا ہوا۔ بی بی بہت دیر روتی رہی، پھر ایک مرتبہ آواز دی اپنے پوتے کو، فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چلو۔ اب ذرا اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے جنت البقیع چلیے گا۔ ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین تشریف لائیں، ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھی اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کے حسین مارے گئے۔ بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی نے جناب ام المؤمنین نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائی۔ بی بی کے 4 بیٹے تھے کربلا میں، چاروں کے نام سے قبر بنائی۔ کہ یہ میرا عباس، یہ جعفر، یہ عبداللہ، یہ عمران، چاروں کی قبریں بنائی۔ پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہا میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی نے قبر بنایا کہ یہ میرے مولا حسین کا، بی بی اگر اجازت دیں میں آپ کی طرف سے مرثیہ پڑھوں۔ بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، شیخ عباس قمی نے لکھا، بڑے سخت الفاظ ہیں کہ او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے؟ او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ میرا شیر بیٹا عباس جب گھوڑے سے گرا اس کے سینے میں تیر تھے، بتاؤ کہیں وہ تیر ٹوٹ تو نہیں گئے تھے؟ جب کسی نے بتایا نا جناب ام المؤمنین کو جناب مولا عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا، سوال کروں آپ سے، آنکھ میں اگر پھانس بھی لگ جائے نا ایک چھوٹا سا بال چلا جائے جب تک نکال نہ لیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، مولا عباس نے سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا، پھر ایک مرتبہ سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی تیر کو کھینچا تکلیف ہوئی کہ مولا میری مدد کو آئیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھائی میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا، میری جتنی حالت تھی آئیں ذرا باب الحوائج کا واسطہ دے کے 2 دعا کی جڑنے کو ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، ہر دعا قبول ہے۔ آپ سارا دن مجلس میں رہے ہیں، دعائیں مستجاب ہیں۔ پروردگارا واسطہ حضرت عباس کا جن سے بیویوں کو بڑی ڈھارس سے، ایک گچکار تھا، مستری تھا کوفے کا، نام تھا مسلم، وہ اہل بیت کا ماننے والا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ جب دیکھا نا، خود ہی راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، نیزوں پہ سر ہے، کچھ بیویاں ہیں جو رسیوں میں بندھی ہیں، ایک قیدی ہے، سارے سر نیزوں پہ ہیں، ایک سر ایک گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا۔ اب میں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو کسی نے کہا یہ عباس ابن علی کا سر ہے۔ پروردگارا اس سر کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔
پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمیں زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ بہت سے لوگ التماس سے دعا کر رہے ہیں، پروردگارا آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین